امیر اہل سنت پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آج کل لوگ دوسرے لوگوں کی مجبوریوں سے کافی فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ مرض تقریباً دنیا کے ہر شعبے میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری کچھ رہنمائی فرما دیجئے اور مدنی پھولوں سے بھی نواز دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ کوئی واقعی ایسی صورتحال ہے کہ کسی کی مجبوری ہے اور اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، جیسے کوئی کام اس کا اٹک گیا ہے، اب وہ مجبور ہے اور جو اس کا افسر ہے یا جو بھی ہے اس طرح کا آدمی ہے گورنمنٹ کا یا جس کو قہر و تسلط حاصل ہوتا ہے وہ کروا سکتا ہے، اب وہ جو مجبوری کا فائدہ اٹھا کر رشوت لے رہا ہے۔ اب اچھا اس میں بھی رشوت میں بھی صورت ہوتی ہے کہ تو کم مجبور سے کم رشوت میں گزارا ہو جائے گا، زیادہ مجبور ہوگا تو زیادہ رشوت کھینچ لیں گے، یہ بھی کرتے ہوں گے۔ تو بہرحال جتنی رشوت لی تھوڑی سی لی تب بھی گناہ تو ہے، لیکن زیادہ جتنی زیادہ لے گا تو ہو سکتا ہے اس کا وبال بھی بڑھتا چلا جائے۔ تو اس طرح اور بھی بہت سارے مواقع ہوتے ہوں گے کہ جس میں بندہ مجبور ہو جاتا ہوگا اور اس سے اٹھانے والے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوں گے۔ تو یہ آج کل کا معاملہ نہیں ہے، یہ پرانا مطلب یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اس طرح کے لوگ کرمینل مائنڈ کے ہوتے ہیں تو وہ گناہ بھرا ذہن ہوتا ہے تو وہ مجبوریوں سے لوگوں کے ناجائز فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کہ جیسا ناجائز فائدہ اٹھایا اور جیسا کام تو اس کے مطابق سے گناہ کا ترتب ہوگا، لیکن یہ کہ اگر وہ شرعاً گناہ ہے جو فائدہ اس نے اٹھایا تو اب یہ کہ ہے تو گناہ گار ہو، اور ایسا کرنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم مسلمانوں کی خیر خواہی کریں۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، نہ اس کی بھلائی چاہیں اور لوگوں کے ہم کام آئیں، نفع اس کو دیں کہ لوگوں میں بہتر ہوئے، جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو بعض اوقات یہ کہ وہ جائز فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے مجبوری کا، ناجائز نہیں ہوتا، لیکن وہ جائز فائدہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ نہ اٹھاتا تو اچھا تھا، کہ ایک بیچارہ دکھیا رہا ہے، غریب آدمی ہے، اب اس کو آپ نے کچھ نفع رکھا اپنا، نفع جائز کتنا ہوتا ہے یہ پھر الگ بحث ہے اس کی۔ عام طور پر لوگ بولتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر، اس سے زیادہ حرام، یہ عوام کا فتویٰ ہے، مفتیوں کا نہیں ہے۔ ایک گناہ، ایسا کہنا بھی گناہ ہے کہ اس طرح کہہ دینا کہ آٹے میں نمک کے برابر نفع باقی حرام۔ تو جس کو اللہ نے حرام کیا، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، حرام وہی ہوتا ہے۔ میں اور آپ نہیں کر سکتے کسی چیز کو حرام، اور جن کو حلال کہا تو ان کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے، جن کو حرام فرمایا ہم حلال نہیں کر سکتے۔ تو شریعت کے معاملے میں لوگ بڑے مطلب بعض وقت دلیر ہوتے ہیں، یا یہ بس باپ دادوں سے سن سن کر بعض چیزیں ذہن میں پکی ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا بھی علاج ہونا چاہیے، اور اس کا علاج علم دین، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ انشاءاللہ مدنی مذاکرے سنتے رہیں گے تو یہ بھی علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ تو ہے، خود مدنی چینل علم دین حاصل کرنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ علم حاصل ہوتا رہے گا تو جہالت کے اندھیرے چھٹتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔